بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ہے۔ اس وقت سلطان کے دربار میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ لوگوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھی۔ سلطان خود پہلی بار اس طرح خاموش بیٹھا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ سلطان کی زندگی کا یہ پہلا کیس تھا جس نے سلطان کو یوں خاموش کروا دیا تھا۔ سلطان حیرت کے مارے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے بسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر پھٹا ہوا لباس اس کی بات کی گواہی دے رہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہچکچا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سلطان کے تمام مشیر بھی اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں اس لڑکی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور ان میں سے ایک نے اٹھ کر تعظیمہ سلطان کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان اعظم، یقیناً یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جیسا یہ لڑکی کہہ رہی ہے؟ کوئی ذی ہوش انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جبکہ سلطان خاموش بیٹھا ہوا تھا، دوسرا مشیر بھی پہلے مشیر کی شے پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، مشیر اعلیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ واقعی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوگی، اور ہمیں معاملے کی تحقیقات کر کے ہی کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ سلطان نے ان دونوں کی بات بغور سنی، لیکن کہنے لگا، میں آپ دونوں احباب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتا جس سے کسی کی حرمت پر حرف آتا ہو اور میرے انصاف پر انگلیاں اٹھائی جائیں۔ اس لیے میں اس لڑکی کو ابھی کچھ وقت کی مہلت دے رہا ہوں۔ تب تک میں تمام ثبوت و شواہد پر غور کروں گا اور پھر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی یہ لڑکی اپنی عدت پوری کر لے اور اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان نے دربار برخاست کر دیا۔ تاہم پہلی بار سلطان کے چہرے کے اوپر فکر اور پریشانی تھی۔ سلطان کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی جڑی ہے جو یا تو چھپا رہی ہے یا پھر بتانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے سلطان نے اس لڑکی کی عدت ختم ہونے تک کے انتظار کرنے کا کہا۔ سلطان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا جسے کسی بھی عام انسان کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگتا، کیونکہ سلطان اس طرح ہوا میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنے ہر فیصلے کو ہر طرح سے جانچ پرکھ کر ہی کرنا تھا تاکہ اس لڑکی کے ساتھ مکمل انصاف ہو سکے۔ سلطان کے اٹھتے ہی وہاں پر موجود درباری ایک دوسرے کے کانوں میں کھسر پھسر کرنے لگے اور سوچنے لگے، یقیناً سلطان نے اس لڑکی کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو صاف صاف جھوٹی معلوم ہو رہی ہے۔ ایسی باتیں کوئی مجنون ہی کر سکتا ہے جیسی یہ کر رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ سب سلطان کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سلطان کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کی اور دربار برخاست ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنی پسماندہ حالت کے ساتھ واپس کٹیا میں چلی آئی۔ اس کے پاس آخری امید صرف وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے جن کے پاس وہ انصاف کے لیے گئی تھی، اور اسے پوری امید تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ساتھ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ ان کے انصاف کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور جس طرح کی فہم و فراست سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، یقیناً اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ اس لڑکی کا نام شہر بانو تھا اور وہ 19 سال کی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ ہاتھ لگائے میلی ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کے ماں باپ اسے چھپا کر رکھتے تھے، گھر سے باہر نکلنے نہ دیتے، جبکہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعا کرتی۔ لڑکی جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو ہمیشہ پردے کا اہتمام کر کے ہی باہر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی علاقے کے اوباش لڑکے اکثر اس کے گھر کے قریب ڈیرا لگائے رکھتے اور اس لڑکی کا چہرہ ایک بار دیکھ لینے کی خواہش رکھتے۔
لیکن اس لڑکی کے والد کے احترام کی وجہ سے وہ ایک حد سے تجاوز نہ کرتے۔ تاہم شہر بانو بخوبی جانتی تھی کہ وہ لڑکے کیوں وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اور اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتی۔ شہر بانو نے دینی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ ہمیشہ دین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ شہر بانو جب جوان ہوئی تو اس کے رشتے کے لیے بہت سارے پیغام آئے تھے، لیکن اس کے ماں باپ نے ابھی کسی بھی پیغام کو منظور نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی دین کے حساب سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کسی ایسے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کہ حافظ قرآن ہو اور دین کی تعلیمات پر عمل پیروا ہو۔ شہر بانو کی ماں باپ اسی لیے اس کے رشتے کے لیے تھوڑا سا فکر مند تھے، کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے اچھا رشتہ چاہتے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی حافظ نعیم کا رشتہ شہر بانو کے لیے آیا تو اس کے والدین نے تھوڑی سی تحقیق کر کے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ وہ ہر لحاظ سے اچھا رشتہ تھا۔ شہر بانو کے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہر بانو بہت خوش تھی کیونکہ حافظ نعیم ہر لحاظ سے ایک اچھا اور معتبر رشتہ تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے، شہر بانو کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کی ماں کہنے لگی کہ جب لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ایسے گھبراہٹ فطرتی طور پر اس پر طاری ہو جاتی ہے، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ لیکن شہر بانو کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا دل اتنا گھبراتا کیوں ہے اور بجائے خوش ہونے کے وہ عجیب سوچوں میں گھری ہوئی ہے۔ شہر بانو کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے منع کر دے، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا تھا، اس لیے خاموش ہو رہی۔ لیکن اپنی کیفیت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے بار بار غلط بات کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، لیکن شہر بانو نے ان باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ شہر بانو نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا تھا، اس نے اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیا تھا اور وہ اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی ماں اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن انہیں در حقیقت اندر کی بات کا علم نہیں تھا کہ شہر بانو آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ نکاح سے 2 دن پہلے شہر بانو جب رات کے وقت سوئی تو اسی رات اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی آیا جس نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس وقت اس سے سنگار کیا ہوا ہے، زیور پہنا ہوا ہے اور لال رنگ کے سوٹ میں وہ بستر پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں اس کا شوہر اندر کمرے میں آتا ہے۔ شہر بانو شرم و حیا کی وجہ سے سمٹ سی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا شوہر قریب آتا ہے تو شہر بانو کے بستر کے ارد گرد سانپ ہی سانپ آ جاتے ہیں۔ شہر بانو گھبرا جاتی ہے اور چیخنے لگتی ہے۔ اس کا شوہر بھی گھبرا کر کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے، جبکہ اس کے باہر بھاگنے کے بعد وہ سانپ غائب ہو جاتے ہیں۔ شہر بانو بہت حیران ہوتی ہے اور اپنے بستر کو حیرانی سے دیکھتی ہے جہاں پر اب کوئی سانپ موجود نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے یہاں پر اتنے سانپ موجود تھے کہ شہر بانو کو لگ رہا تھا کہ وہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، لیکن اس کے شوہر کے باہر بھاگتے ہی وہ سب سانپ غائب ہو گئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں شہر بانو کی ایک دم آنکھ کھل گئی اور اپنے خواب کو سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنی امی کو اس خواب کے بارے میں بتانے لگی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی ماں بہت خوش تھی۔ اس طرح کے خواب کے بارے میں بتا کر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے شہر بانو نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تاہم اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مستقل پریشانی میں مبتلا ہے۔ خیر، ان چھوٹے چھوٹے اشاروں کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جس دن اس کا نکاح ہوا، نکاح کے وقت بھی اس کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی اور اس کا دل تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس نے حافظ نعیم کو اپنی زوجیت کے حقوق دے دیے اور یوں وہ حافظ نعیم کے نکاح میں آ گئی۔ شہر بانو کی رخصتی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی پر بہت اداس اور ملول نظر آ رہے تھے، کیونکہ شہر بانو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کے جانے کے بعد گھر خالی ہو گیا تھا۔ تاہم شہر بانو دل میں ڈیروں وسوسے لیے رخصت ہو کر حافظ نعیم کے گھر آ گئی۔
جس کسی نے بھی شہر بانو کو دیکھا اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ خود حافظ نعیم بھی شہر بانو کی پہلی جھلک دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ شہر بانو اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، حافظ نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کی شب عروسی تھی۔ حافظ نعیم کے انتظار میں شہر بانو کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی۔ شہر بانو اس وقت ایک گھنے جنگل میں موجود تھی اور اس کے ارد گرد سناٹا اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ شہر بانو ایک دم خوف زدہ ہو گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اٹھتے ہی درد کی کراہیں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ کھنجروں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کے جسم کو نوچا ہو۔ شہر بانو کی حالت اس وقت خراب تھی اور اس سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور رونے والی ہو گئی۔ شہر بانو نے اونچی اونچی آواز میں اپنے شوہر کو پکارا، لیکن وہاں پر ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ دور دور تک پھیلتا سناٹا اور اندھیرا اس کا ساتھی تھا۔ شہر بانو زاروں قطار رونے لگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر ایسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے زبردستی کی ہے، لیکن شہر بانو کو اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ شہر بانو اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھ رہی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے جانگتی ہوئی کھرونچیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ شہر بانو کو ایک دم خود سے گن محسوس ہونے لگی۔ وہ ہاتھ مار مار کر جیسے ان کھونچروں کو مٹا دینا چاہتی تھی، لیکن کھونچریں مستقل اس کے جسم پر موجود تھیں۔ شہر بانو رونے لگی اور روتے روتے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اسی بستر پر موجود تھی جہاں پر وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ شہر بانو ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس کا شوہر سامنے ہی خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں ایسے کسی بھی بدکار عورت کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا جو شادی کی پہلی رات ہی میرے گھر سے غائب ہو جائے اور کہیں اور منہ کالا کر کے واپس آ جائے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ حافظ نعیم نے اس کے بعد اسے 3 بار طلاق دے دی۔ شہر بانو اسے روکتی رہ گئی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ اس میں شہر بانو کی مرضی شامل نہیں تھی۔ شہر بانو کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن حافظ نعیم نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کا یہی کہنا تھا کہ اب میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ شہر بانو اپنے دکھتے ہوئے وجود کو اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے پیروں کو گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن جو رات کے وقت طلاق یافتہ ہو گئی تھی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اسے یہاں سے راستے کا تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اندازے سے ہی اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سارے راستے وہ روتی روتی آئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری بے بسی تھی اور سارا وجود دکھ کی حالت میں تھا۔ شہر بانو سارے راستے سوچتی آئی آخر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا، کون اس کے ساتھ ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ شہر بانو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا کہ آخر وہ انہیں جا کر کیا بتائے گی کہ وہ کیوں طلاق لے کر آ گئی ہے، اس کے شوہر نے کیوں اسے گھر سے نکال دیا۔ شہر بانو یہی سب سوچتی ہوئی جب ان کے گھر پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی ہمت یہیں تک تھی۔ شہر بانو کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد پریشان بیٹھے تھے۔ تاہم اس وقت شہر بانو کا وجود چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ شہر بانو ان دونوں کی طرف دیکھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں ایک دم اس کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، شہر بانو کیا ہوا ہے بیٹا، تو رات کو دروازے پر بے ہوش پڑی تھی، کیا ہوا، آخر کچھ تو بتا صحیح۔ شہر بانو کی ماں نے اس سے پوچھا تو شہر بانو کے پاس اس وقت سوائے آنسوؤں کے کچھ اور بھی نہیں تھا، جبکہ اس کے ماں باپ اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شہر بانو پر گزرنے والی قیامت کا کچھ تو اندازہ تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب شہر بانو نے روتے ہوئے ہچکیوں کے دوران انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں حیرت اور پریشانی کے مارے دنگ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر بانو ایسی کوئی بات کر سکتی ہے۔
یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ شہر بانو کا باپ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کہنے لگا، بیٹی مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ شہر بانو نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس کے باپ کے چہرے پر پریشانی اور خوف کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں کو شہر بانو کا غم کھانے لگا۔ ایک تو نہ جانے کس نے شہر بانو کے ساتھ یہ بدکاری کی، اور پھر دوسری طرف اس کے شوہر نے اس جرم کی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ شہر بانو اب عدت میں تھی۔ وہ قاضی کے پاس جانا چاہتی تھی اور اس معاملے کو پیش کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ اب ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم قاضی کے پاس مت جاؤ، اگر تم قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئی تو ہماری عزت اچھالی جائے گی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، اور ان سوالوں کے نتیجے میں جس طرح کی باتیں باہر آئیں گی ہم نہیں جانتے کہ تم پر یا ہمارے اوپر کوئی حرف آئے، اس لیے اس بات کو خاموشی سے پی جاؤ۔ لیکن شہر بانو کے اوپر اس رات نے جو گہرے اثر چھوڑے تھے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے وجود پر اتنے گناہوں نے زخم لگے، اور پھر ان زخموں کے نتیجے میں اس کی روح درد محسوس کرتی رہی۔ شہر بانو سے وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قاضی کے پاس انصاف لینے کے لیے جانا چاہتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی التجا کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور اس نے قاضی کے پاس جانے کا ارادہ موقوف کر دیا۔ وہ خاموشی سے گھر بیٹھ گئی، لیکن جب اسے اپنے جسم پر موجود کھرونچیں نظر آتی تو اس کی کیفیت دردے والی ہو جاتی، اور وہ اپنے ہاتھوں کو پھیر پھیر کر ان نشانوں کو ہٹانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے لگتی۔ اس کے ماں باپ اسے سنبھالتے نڈال ہوتے رہتے تھے، لیکن شہر بانو کی حالت کافی دیر اسی طرح رہتی، اور پھر وہ اسی دورے کی کیفیت میں بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوتے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر شہر بانو کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے اور اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس کی شادی کی تھی، لیکن ان کی بیٹی تو نہ ختم ہونے والے زخم لے کر واپس لوٹ آئی۔ شہر بانو کے ماں باپ کو اب صرف اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شہر بانو کی عدت تو ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ اس کی ماں اور باپ اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے رہتے، اس کی صحت کا خیال رکھتے۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے جسم پر موجود خراشیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ شہر بانو کو جب بھی وہ رات یاد آتی تو وہ جلنے لگتی، اس کی روح زخمی ہونے لگتی، وہ تڑپنے لگتی۔ شہر بانو کو اکثر ایک خواب پریشان کرتا۔ جب سے وہ طلاق ہو کر گھر واپس آئی تھی، وہ خواب اسے ہر ہفتے 15 دن کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ دلہن کے لباس میں بستر پر لیٹی ہوئی اس کے اوپر 2 وجود جھکے ہوئے ہیں، اور 2 وجود کچھ عجیب و غریب حلیے کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی قدر و قامت کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ شہر بانو کے اوپر جھکے ہوتے ہیں۔ شہر بانو جب یہ خواب دیکھتی ہے تو ایک دم چلا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ اسے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ کیفیت کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی۔ وہ آج تک اس خواب کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو وہ اس خواب کے بارے میں بتا نہیں سکی۔ شہر بانو کی طلاق کو سال گزر چکا تھا اور اب وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اسے اب وہ برا خواب بھی دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اسی سنہ میں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کی شادی کا سوچا۔ شہر بانو سے جب انہوں نے بات کی تو وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پہلے میرے ساتھ کیا ہوا، اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ شہر بانو نے بے بسی بھرے لہجوں میں دکھ سے کہا تو اس کی ماں فوراً تڑپ سے اٹھی اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے اب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر پہلی بار تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا تو ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوگا، اب کی بار اچھا ہوگا، تم یقین رکھو۔ شہر بانو کی ماں نے اسے تسلی دی تو شہر بانو بے بس سی ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے آگے کچھ بول نہ ہی سکی، اور یوں اس کے ماں باپ نے دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھا۔ یہ رشتہ ایک دینی عالم کا تھا جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ ان کے پہلے 2 بیٹیاں تھیں، کیونکہ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنا گھر سنبھالنے کے لیے
کسی عورت کا ساتھ چاہتے تھے۔ یوں شہربانو کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس بار بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر پچھلی بات یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اپنے خوف کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اب ایسا کچھ بھی نہ ہو اور اس کے گھر بس جائے، اس کے ماں باپ کو اس کی طرف سے سکون آ جائے۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں ابھی اور پریشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اسی لیے جیسے ہی شہربانو کی رخصتی ہوئی اور وہ کمرے میں تنہا تھی تو اب کی بار بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ شہربانو کو جب ہوش آیا تو اس کا شوہر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ وہ شہربانو سے کہنے لگا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں کب سے یہاں پر تمہارا منتظر تھا۔ جبکہ شہربانو کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا، مجھے علم نہیں میں کہاں گئی تھی، میں تو یہیں پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اس کا شوہر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شہربانو کے شوہر نے غصے میں اسے مخاطب کیا اور یوں یہ بحث بڑھ کر طلاق پر ختم ہوئی۔ شہربانو دوسری بار طلاق کا داغ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ اس کے ماں باپ نے جب دوبارہ اسے دروازے پر دیکھا تو ان کی ہمت جیسے ختم ہو گئی اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ماں کی حالت بہت بری تھی۔ وہ شہربانو کے اوپر دوسری بار یہ قیامت دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ اب کی بار انہیں شہربانو سے کچھ بھی پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ شہربانو کے چہرے کے اوپر ساری داستان صاف لکھی ہوئی تھی۔ شہربانو کی ذہنی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ اس وقت اتنی نڈال تھی کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہربانو کے بال بکھر کر الجھے ہوئے تھے اور اس کے بالوں میں مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی۔ شہربانو اب کی بار بہت ٹوٹ چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر وہ اونچی اونچی رونے لگی اور بہن کہنے لگی، اس کی ماں کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن شہربانو اس وقت درد کی انتہا پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ساری رات شہر وہ اسی حالت میں رہی اور پھر روتے روتے کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے ایک عزم کے ساتھ کچھ سوچا اور سیدھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ جب اس نے وہی بات اپنے ماں باپ سے کہی تو وہ خاموشی سے بے بسی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ شہربانو کہنے لگی، اگر آپ دونوں نے میرا ساتھ نہیں دینا تو ٹھیک ہے، لیکن میں اب کی بار سلطان کے دربار جاؤں گی اور ان سے اپنے لیے انصاف مانگ لوں گی۔ بے وجہ مجھے دوبارہ طلاق ہوئی ہے، مجھے بد کردار کہا گیا ہے، میرے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، میرے وجود کو نوچا گیا ہے، میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ اور آپ صرف لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم برداشت کر لیں گے؟ شہربانو نے اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ان دونوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت نڈھال بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تاہم جیسے ہی دربار کا وقت ہوا تو شہربانو دربار آئی۔ وہ اکیلی لڑکی تھی جو اس طرح چہرہ اٹھا کر اور تنہا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ اس نے وہاں پر عرضی جمع کروا دی تھی، لیکن وہ پھر بھی سلطان کے دربار میں اس سے مل کر جانا چاہتی تھی، جبکہ وہاں کے دربان اسے واپس بھیجنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے وہیں پر بیٹھی رہی اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی دربار لگے گا وہ سلطان سے مل کر جائے گی، اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ سلطان کو بتا کر جائے گی۔ اس لڑکی کے لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسی حالت تھی کہ دربان خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہی جب دربار لگ چکا تھا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بار دربانوں نے اسے نہیں روکا اور وہ سیدھی سلطان کے دربار حاضر ہو گئی۔ سلطان نے جب اس لڑکی کو اس حلیے میں آتے دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے اپنے پاس بیٹھے مشیر سے اس کے بارے میں پوچھا، چونکہ شہربانو پہلے ہی عرضی جمع کروا چکی تھی۔ مشیر نے اس کی عرضی پڑھ کر سنائی۔ سلطان حیرانی سے وہ عرضی سن کر کہنے لگا، اے نوجوان لڑکی، تم بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ تم نے عرضی میں جو یہ ساری باتیں لکھی ہیں کیا وہ سب سچ ہیں؟ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ اتنے میں شہربانو اٹھ کھڑی ہوئی اور سر اٹھا کر سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے میرے سلطان، میں نے اس عرضی میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب سچ ہے اور وہ سب میری آپ بیتی ہے۔ یہ دیکھیں، میرے جسم پر ابھی بھی ان کھرونچوں کے نشان ہیں۔
میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور میرے بال اڑے اور بکھرے ہوئے ہیں، میری آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی ہیں اور میں اس وقت غم اور ماتم کی مجسم تصویر بنی ہوئی ہوں۔ میں کس طرح جھوٹ بول سکتی ہوں؟ میرے ساتھ دوبارہ ایسا ہو چکا ہے اور ناحق مجھ بے گناہ کو میرے شوہر نے دونوں بار طلاق دے دی۔ میں کب تک اس اذیت سے گزرتی رہوں گی؟ مجھے اس سے نجات دلائیں۔ اس لڑکی نے اپنی فریاد دربار میں رکھی تو سلطان کہنے لگا، لیکن تم نے تو عرضی میں کہا ہے کہ 2 جنات تمہارے اوپر بدکاری کرتے ہیں، آخر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ کوئی ذی ہوش انسان کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ سلطان نے قدرے غصے سے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ان جنات کو بار بار اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ قد و قامت میں بہت بڑے ہیں اور آج تک ان کے چہرے میرے سامنے واضح نہیں ہوئے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ دونوں ہی مجھے لے کر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر میرے ساتھ بدکاری کر کر مجھے واپس وہیں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ مجھے ان کے اپنے ساتھ لے جانے کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے میں یہ تو نہیں بتا سکتی وہ مجھے کیسے لے کر جاتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بدکاری کی اور دونوں بار ان کی بدکاری کی وجہ سے مجھ پر الزام لگا اور مجھے طلاق ہوئی۔ اسی کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے انصاف مانگنے کھڑی ہوں۔ مجھے انصاف چاہیے، شہربانوں نے وضاحت سے کہا تو سلطان کہنے لگے، کیسے کیسے میں تمہیں انصاف دے سکتا ہوں؟ یہاں پر بیٹھے کسی بھی شخص کو تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم جنات کی بدکاریوں کا نشانہ بنی ہو۔ سلطان نے اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، جبکہ وہ کہنے لگی، یہ دیکھیں میرے بدن پر جو نشان ہے، کیا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ اور پھر آپ ہی بتائیں، بند کمرے میں کیسے وہاں سے چلی گئی جبکہ میرا شوہر باہر بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں خود کمرے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس جنگل میں تھوڑا سا ہوش آیا تھا، میں نے اپنے اوپر جھکے ہوئے 2 جنات کو دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے خبر نہیں، جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود ہوں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو کسی کو تو نظر آتا ہے تو اسے دیکھتا، شہربانوں نے دکھ سے بھرے لہجے میں کہا تو سلطان خاموش ہو گیا۔ اس وقت سارے دربار پر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی اپنی جگہ پر سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر وہ لڑکی سچ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ سلطان کو بھی پہلی بار کسی فیصلے میں اس طرح مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا وہ کچھ دیر سوچ میں مبتلا رہا۔ تمام درباری اس کی طرف دیکھ رہے تھے، انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے سلطان بہت مشکل میں ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مخصوص انداز میں درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، ابھی کوئی بھی اس لڑکی کی گواہی نہیں دے رہا ہے اور اس لڑکی کے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے، جیسے ہی یہ لڑکی اپنی عدت مکمل کر لے گی تو اس کی شادی میرے خاص وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ آخر یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر موجود ہر شخص حیران تھا اور سلطان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ سلطان نے جس انداز سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا تھا، سب حیران ہو کر رہ گئے تھے۔ شہربانوں بھی حیران پریشان کھڑی تھی، وہ دربار سے اس اذیت میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ خود سلطان کے پاس انصاف کے لیے آئی تھی، اس لیے وہ سلطان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ شہربانو اپنے دکھی وجود کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیوں اسے اتنا رونا آ رہا تھا، یہ عدت کا عرصہ بہت جلدی گزر گیا تھا، تاہم شہربانو نے اسے گن گن کر گزارا تھا، اور جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو سلطان کی طرف سے اسے بلاوا آ گیا۔ شہربانو اسی دن سے تو ڈر رہی تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اب اسے جانا ہی تھا، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہلے ہی اپنی شادی کے بارے میں بتا چکی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ انہوں نے جو پہلے لوگوں کی باتوں کا خوف تھا، اب وہ اتر چکا تھا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو انصاف مل جائے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی سکون سے گزار
سکے۔ شہربانو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس دربار میں آ گئی تھی۔ دربار میں آج بھی وہ لوگ موجود تھے جو پہلے اس فیصلے کے وقت تھے۔ آج ہر کوئی حیران تھا اور آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ کسی کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آخر آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اب شہربانو کے سچ اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر شہربانو کے ساتھ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور وہ کون سے جنات کا ذکر کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان کے دربار میں سب کے سامنے شہربانو کا نکاح سلطان کے وزیر کے بیٹے کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہربانو اس وقت سادہ سے حلیے میں ملبوس تھی۔ وہ اسی طرح رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ شہربانو اس وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ اگر آج بھی پہلے کی طرح ہی ہوا تو وہ کیا کرے گی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، شہربانو کی پریشانی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا شوہر اس کے پاس ہی کمرے میں موجود رہا۔ اس نے شہربانو کو ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ شہربانو سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، لیکن شہربانو کی گھبراہٹ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ تھوڑی سی بے تکلفی دکھائی اور اس کے قریب ہو گیا۔ شہربانو گھبرا رہی تھی، لیکن اس کا شوہر اب اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک بار پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام وہاں پر جمع تھا اور ہر کوئی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر رات اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ایک بار پھر اسے طلاق ہو گئی؟ کیا ایک بار پھر اسے جنات اٹھا کر لے گئے؟ کیا ایک بار پھر جنات نے اس کے ساتھ بدکاری کی؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے اور لوگ ان کے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اندازہ لگا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جب تک کہ وہ لڑکی یہاں آنا چاہتی، سلطان کا دربار لگ چکا تھا اور سلطان کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا کہ اتنے میں شہربانو اور اس کے شوہر دونوں اس دربار میں چلے آئے۔ شہربانو اس وقت پورے حواسوں میں لگ رہی تھی، لیکن آج اس کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی۔ آج اس کے جسم پر کھرونچے نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ شہربانو کو اس صاف ستھری حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شہربانو بہت زخمی حالت میں ہو گئی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ شہربانو کے ماں باپ بھی وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر براجمان ہو گئے۔ ہر کسی نے تعظیمہ جھک کر انہیں سلام پیش کیا اور اس کے بعد اپنی اپنی نشست سنبھال لی۔ آج دربار کھچا کھچا بھرا ہوا تھا۔ لوگ باہر تک کھڑے تھے اور سلطان کے اس تاریخی فیصلے کے منتظر تھے کہ پھر اس لڑکی کے بارے میں جان کر سلطان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سلطان کے چہرے پر اس وقت تھوڑی سی بے چینی تھی۔ انہیں بھی اس لڑکی کی حقیقت کے بارے میں جاننا تھا تاکہ اپنے انصاف کی روشنی میں اس کے لیے فیصلہ کر سکیں۔ کچھ دیر کے بعد دربار کے کارروائی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی۔ شہربانو اور وزیر کا بیٹا جس کے ساتھ شہربانو کی شادی ہوئی تھی تعظیمہ کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے شہربانو سے پوچھا، کہو لڑکی رات کیا معاملہ پیش آیا؟ سلطان نے بار اندازے میں پوچھا تو شہربانو تعظیمہ جھک کر کہنے لگی، سلطان محترم، رات تو سب خیریت رہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا پہلے 2 بار ہوا۔ شہربانو نے آہستہ آواز میں کہا تو سلطان معظم چونک اٹھے اور وزیر کے بیٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے کہ رات کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ اور اگر یہ اب سچ کہہ رہی ہے تو پچھلی 2 بار اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وضاحت پیش کرو۔ سلطان معظم نے دریافت کیا تو وزیر کا بیٹا تعظیمہ جھک کر کہنے لگا، سلطان معظم، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا تھا۔ میں نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی کمرے میں تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق میں ہر پل اس کے ساتھ موجود رہا۔ یہ سو گئی تو میں اپنے حقوق زوجیت ابھی ادا کرنے ہی والا تھا کہ ایک دم میری بیوی نے مجھے پیچھے جھٹکا دے دیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ یہ ایسے ہی اٹھ کھڑی ہو گئی جیسے نیند میں ہو اور پھر باہر کی طرف لپکنے لگی۔ میں نے ایک دم اسے روک دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرے پوچھنے پر بھی یہ کچھ نہیں بولی اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ میں نے کچھ سوچ کر اسے جانے دیا
اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ یہ مختلف راستوں سے گزر کر جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا اور یہ نیند میں چلتی جا رہی تھی۔ یہ ہوش و حواس سے بیگانہ چل رہی تھی۔ جنگل میں راستے میں کئی جھاڑیوں نے اسے زخمی کیا۔ ایک جگہ اس کے کپڑے اٹک کر پھٹ گئے، جبکہ یہ پھر بھی نہیں رکی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہاں رک گئی اور وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد یہ یوں ہی اٹھ کر واپس آ گئی، تاہم اس کے چہرے پہ درد اور تکلیف کے آثار تھے، اور اسی طرح واپس گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بہت حیران تھا، یہ اس طرح کیا کر رہی ہے؟ نیند میں چل کے جانا اور پھر اسی طرح واپس آ جانا، کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ساری رات میں سو نہیں سکا۔ وزیر کے بیٹے نے سلطان کے آگے ساری حقیقت بیان کر دی۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا۔ آخر پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیریں واضح تھیں کہ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں کے ماں باپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ کیا تمہاری لڑکی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے؟ شہربانوں کی ماں نے کہا، سلطان معظم، جب یہ چھوٹی تھی تو تب اسے یہ بیماری تھی۔ حکیم صاحب نے علاج کر دیا تھا، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ جب کبھی یہ پریشان ہوتی یا اسے کسی بات کا خوف ہوتا تو پھر یہ اس خوف سے بھاگنے لگتی اور نیند میں چلنے لگتی ہے، ویسے یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ شہربانوں کی ماں نے بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر یہ جنگل کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ تو سلطان سے استفسار پہ شہربانوں کی ماں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ جب چھوٹی تھی تو کسی نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اسے جنگل کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں پہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی۔ میری بچی اس کے بعد ہمیں نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہی اس پہ اثر ہو گیا اور یہ نیند میں چلنے لگی۔ شہربانوں کی ماں نے روتے ہوئے کہا تو سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا۔ کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی۔ سلطان نے فوراً شہربانوں کی ماں کو کہا، وہ کون لوگ تھے؟ کیا تم لوگوں نے قاضی سے شکایت کی تھی؟ سلطان نے اپنے محسوس جلالی انداز میں پوچھا تو شہربانوں کی ماں جھجک کے کہنے لگی، ان لوگوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے قاضی سے شکایت نہیں کی۔ میری بچی مرتے مرتے بچی تھی تو میرے شوہر نے منع کر دیا تھا کہ اگر قاضی تک یہ بات گئی تو پھر میری عزت سر بازار اچھالی جائے گی، اسی لیے انہوں نے شکایت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شہربانوں کی ماں کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم لوگوں کو شکایت کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر ایک دم شہربانوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ وہ کون تھا جس نے تمہارے ساتھ یہ بدفعلی کی؟ سلطان کا سوال سن کر شہربانوں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا، اور اس کے ہاں میں سر ہلاتے ہی سارا دربار جیسے سناٹے میں آ گیا۔ اگر شہربانو اسے پہچانتی ہے تو اس کا مطلب ہے آج اسے سر عام پھانسی دی جائے گی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہربانوں سے پوچھا، کون ہے وہ بتاؤ لڑکی، تاکہ اسے سزا مل سکے۔ وہ یہ بدفعلی کر کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے دور حکومت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے پہلے ہی اس کے خلاف شکایت کی ہوتی تو آج وہ یہاں زندہ نہ ہوتا۔ سلطان نے بہت غصے اور جلال سے کہا تو شہربانوں نے ایک سمت کو اپنی انگلی اٹھا دی۔ اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو ہر کوئی اپنی جگہ پر حیران پریشان رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھڑا اس کا شوہر بھی حیرت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہربانوں کی نشاندہی کرنے پر سلطان نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟